پھر سب سے بڑی قربانی کا اگر میں ذکر کروں تو وہ قربانی ہے جو تنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحبت میں رہ کر دی۔ وہ ہجرت کا واقعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خطرات بے شمار ہیں، کفار نے افراد چھوڑے ہوئے، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت اپنی جان قربان کر کے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ وہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی پیش کی اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ کا وجود نہیں ہے، بظاہر ہماری طرح مخلوقات کی طرح اللہ رب العزت وجود سے پاک، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں۔ یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، قربانی پیش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ اور جس آگ میں قربانی پیش کی، اس آگ کا آج وجود نہیں ہے۔ وہ آگ کہاں گئی؟ اس زمین کا تو وجود ہوگا کہ جس زمین گئی تھی، لیکن وہ آگ ختم۔ لیکن جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کی، اس نار کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس غار کا وجود بھی ہے، اور اس غار کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی ہے۔ اذ ہما فی الغار، غار ثور۔ اور وہ ہجرت کی رات کے واقعات اگر شروع کیے جائیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا تذکرہ کیا جائے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ غار ثور کی رات، وہ غار ثور کے دن، فرمایا کہ اگر میری ساری زندگی کی عبادت ابوبکر لے لے، مجھے صرف وہ غار ثور والے دن اور راتیں دے دیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدہ مند سودا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر جا رہے ہیں، امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں کافر کی امانت ہے، اس کے حوالے کرنا، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، اس کے حوالے کرنا۔ سیدنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری، اپنے پاس جو امانتیں تھیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی امانت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی کہ اب ان کی حفاظت آپ دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ ابوبکر پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں کفار کہاں سے حملہ کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی۔ غار ثور پر چڑھنے کی باری آتی ہے، یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، سواری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ نبی کی طاقت اندازہ لگائیے، اس نبی کی طاقت کو کسی نے برداشت نہیں کیا سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا، اتنے میں وحی کا نزول شروع ہوا، اور وحی کے نزول کی کیفیت یہ تھی کہ میری ران کو
ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری ران کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ابھی پھٹ جائے گی، اتنا بوجھ. اور وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور لے کر جاتے ہیں. غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اندر نہیں جانے دیتے، پہلے خود جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں تھوڑی صفائی کر لوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اندر. قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں، اذ یقول لصاحبہ جب اس نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن غم مت کرنا، ان اللہ دو میں سے دوسرا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ غم مت کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دو میں سے دوسرا کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. پہلا مقام تو حضور کا، بعد میں مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن قرآن مجید میں دو میں سے دوسرا اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ غار ثور میں داخل ہونے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری بار دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر لے کر گئے تھے. اور پھر میں آخری بات کر کے بات ختم